2030 میں 7% آبادی خطے غربت سے نیچے چلی جائے گی. اور جو پاکستان سے متعلق بھی جو ڈیٹا آیا ہے اس ڈیٹا سے متعلق بہت, کیونکہ دیکھیں نا کہ آپ کے آس پاس بسنے والے لوگ جب 2 وقت کی روٹی کمانے کے ان کے لالے پڑ جائیں گے تو پھر آپ کیا اس ملک میں آپ تصور کریں گے کہ کس طریقے سے لوگوں کو جب حقوق ہی نہیں ملیں گے ان کے تو پھر کتنا پرابلم میں وہ آئیں گے. اشیاء خورنوش کی ظاہر کمی اور ساری چیزیں دنیا میں جو جنگیں ہیں اس کی وجہ سے بہت سے مسائل ہیں. تو غربت کا خاتمہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جب ہم یہ انٹرنیشنل ڈیز مناتے ہیں تو لوگوں کا کیا کہنا ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک دن منانے کی حد تک ہوتا ہے یا پھر واقعی اپنی حکومت سے مطمئن ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ایفرٹس کی جا رہی ہیں کہ غربت کا خاتمہ کیا جائے یا نہیں؟ تو ذرا کراچی سے ہم نے سوچا کہ اپنے کورسپونڈنٹ سے بات کریں. وقاص باقر نے ہمیں جوائن کیا ہے. وقاص, مجھے بتائیے کہ ایفرٹس تو کہا یہ جاتا ہے کہ غربت کے خاتمے کے لیے تمام پالیسیز پیپل سینٹرک ہوتی ہیں, لوگوں کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں. ابھی پیٹرول پرائسز بھی کم ہوئے ہیں. تو اوورآل ذرا مجھے بتائیے, آپ مارکیٹس میں بھی جاتے ہیں, کیا فیل ہے, لوگوں کا کیا کہنا ہے, ان کی حکومتیں کام کر رہی ہیں غربت کے خاتمے کے لیے یا نہیں, مزید غریب پستا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ, آپ نے ایک اہم موضوع پر آج اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے. بدقسمتی سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے تمام ترقی پذیر ممالک میں جو اس طرح کے عالمی دن ہوتے ہیں وہ صرف بیانات کے جاری کرنے کی حد تک محدود ہیں. ہمارے ہاں جو خط غربت سے جو نیچے زندگی بسر کرنے والوں کی تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے اور آنے والے سالوں میں بھی اس شرح میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوگا. اس کی کئی ایک وجوہات ہیں کہ ایک تو حکومتی پالیسیز کا تسلسل نہیں ہے, دوسرے پیٹرول کی قیمت کی اگر ہم جیسے بات کریں, بڑا ایک بنیادی بیرو میٹر ہے پاکستان میں غربت کو یا مہنگائی کو ناپنے کا. پیٹرول کی قیمتیں اگر کم ہوتی ہیں تو اس کا امپیکٹ وائس ورسا عوام پر نہیں آتا. پیٹرول کی قیمتیں اگر بڑھ جاتی ہیں تو اس کا فوری امپیکٹ عام آدمی پر آتا ہے, جہاں بنیادی اشیاء ضروریات سے لے کر ٹرانسپورٹ کے کرائے تک ہر چیز مہنگی کر دی جاتی ہے. اس وقت ملک میں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں غربت مٹاؤ پروگرام کے حوالے سے مختلف وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی اسکیمز بہرحال موجود ہیں, لیکن چونکہ ڈیٹا ہی درست موجود نہیں ہے, آبادی کا درست شمار نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ صحیح انڈر کاؤنٹ کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے حکومتیں بھی کوئی پالیسی نہیں بنا سکتی اور ان کی اگر کوئی پالیسی بناتی ہیں تو اس کے امپلیمنٹیشن فیز میں رکاوٹیں آتی ہیں اور اس کا عام آدمی یا غریب آدمی پر اثر نہیں ہوتا. جس طرح دنیا بھر میں ڈیجیٹائزیشن بڑھ رہی ہے اس کے مطابق ماہرین کا تو یہ کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں کروڑوں انسان یہ بتائیں 2-3 چیزیں کیا کہتے ہیں لوگ جب آپ کی لوگوں سے بات ہوتی ہے؟ فوڈ انفلیشن کے بارے میں کمپلین کرتے ہیں کہ اشیاء خورنوش کی قیمتیں زیادہ ہیں, ان امپلائمنٹ کی بات ہوتی ہے, یوٹیلٹی بلز کی بات ہوتی ہے. کیا بات خاص طور پہ کر رہے ہوتے ہیں لوگ؟ اچھا, ہم جب پاکستان کے تناظر میں بات کرتے ہیں تو سب سے بنیادی چیز جو یقینی طور پر بنیادی اشیاء ضروریہ ہیں جس کی قیمتوں میں ہمارے ہاں بڑا عدم استحکام ہے. ایک جو عام آدمی کے لیے ویسے ہی اس کی جو قوت خرید ہے وہ بہت ہی محدود ہے, آمدن بہت محدود ہے, اس کے باوجود اگر کوئی چیز اشیاء کی کہیں کچھ روپے قیمت میں مل رہی ہے, کہیں کچھ قیمت میں مل رہی ہے اور اس کا عام آدمی کی قوت خرید بری طرح متاثر ہے. یعنی آپ آٹا, دال, چاول, سبزی اس کی بات کریں, پھل جو ہے ایک عام آدمی غریب آدمی کے بس سے بہت دور ہے. پھل کی جو قیمتیں اب ہمارے یہاں جو حکومتیں یہ گورننس کا ایشو ہے کہ جو پرائس کنٹرول کر لے تو شاید کچھ اس کا عام آدمی پر خاص طور پہ غریب آدمی پر اس کا امپیکٹ پڑے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں جو یوٹیلیٹیز ہیں اس کے جو ریٹس آئے روز بڑھ رہے ہیں اور ہڈن چارجز جب جس طرح آتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بالکل غریب طبقہ پسا ہوا ہے اور آٹا, دال, چاول یہی خریدنے کے لیے جو ہے وہ تگ و دو اس کی رہتی ہے. بہت شکریہ وقاص باقر.